السلام علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل پہ جس کا نام ہے اردو آڈیو ناولز رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن ملتی رہتی ہے۔ شکریہ۔ آج سارا دن کھڑی رہ رہ کر تھکی نہیں جو اب بھی کھڑی ہو، فاتح نے غصے سے کہا تو انان نے سر پٹا کے فاتح کو دیکھا تھا۔ میں بس جا ہی رہی تھی۔ انان نے جلدی سے اپنے قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھائے اور 20 منٹ تک باہر آئی۔ تب تک فاتح نے ملازم سے کھانا روم میں منگوا لیا تھا، جسے دیکھ انان کی آنکھیں چمکی، مگر فاتح کو شو نہیں ہونے دیا۔ جلدی سے کھانا فنش کرو، پھر سونا بھی ہے، انان کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا تو انان نے منہ بسوڑ کر فاتح کو دیکھا، جس نے انان کی حرکت پر اسے گھورا اور نوالا بنا کر انان کی جانب بڑھایا، جسے انان نے اگنور کر کے خود بنا کر کھانے لگی، جس پر فاتح پہلے تو کچھ دیر انان کو گھورتا رہا، پھر سر چٹک کر خود کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد برتن اٹھا کے ٹیبل پر رکھے، تب تک ملازمہ چائے لے آئی تو فاتح نے اسے برتن واپس لے جانے کا کہا اور ٹرے پکڑ کر واپس بیڈ پہ آ گیا، جہاں انان فاتح کا موبائل پکڑے بیٹھی تھی۔ انان کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر کمفرٹر کھول کر دونوں پر لیا اور آنکھیں گھما کر انان کے ہاتھ میں تھامے اپنے موبائل کو دیکھا، جہاں واٹس ایپ کھولے انان ہر فیمیل ڈاکٹر کی چیٹ اوپن کر رہی تھی۔ یہ سب بعد میں ہو جائے گا، یہ دودھ پیو اور سو جاؤ۔ فاتح نے موبائل پکڑنا چاہا تو انان نے سائڈ پر کر دیا، جس پر فاتح نے گھور کر انان کو دودھ کا گلاس تھمایا اور خود چائے پینے لگا۔ تمہارا کیا پتا، بھائی کی شادی کروا سکتے ہو، کل کو خود بھی کر کے بیٹھ جاؤ گے، انان نے دودھ پیتے کہا، جس پر فاتح نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ دودھ کا گلاس خالی فاتح کو پکڑایا تو بیچارے نے گہری سانس بھر کر پکڑ کر سائڈ پہ رکھا تھا، مگر انان کی اگلی حرکت پر کینہ تو اس نظروں سے اسے دیکھا جو اس کا چائے کا کپ چھین کر ہونٹوں سے لگا چکی تھی۔ تمہارے لیے اتنی چائے ٹھیک نہیں ہے، فاتح نے نرم لہجے میں کہا تو انان نے کندھے اچکائے تھے، مگر خود تو پیتی نہیں، مگر مجھے خود زہر لگتی ہے یہ چائے۔ مجھے تو پسند ہے، لیکن اب پریگنینسی کی وجہ سے مجھے سب کچھ کھانا پڑ رہا ہے، جسے میں نے کبھی دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا، انان نے منہ بسوڑ کر کہا تو فاتح نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ٹکا دیا، مگر انان کی اگلی بات پر چہرے کے تاثرات سپاٹ ہوئے تھے۔ میں سوچ رہی تھی اپنے خسارے پر جو آج ہوا ہے۔ فاتح کی طرف دیکھا، اگر مائسہ اور بسام الگ ہو گئے تو پھر ہمارا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا، انان نے بری طرح اپنے لب کچلتے ہوئے سر جھکائے کہا تھا۔ واٹ، یہ کیا بول رہی ہو؟ فاتح نے انان کی طرف پلٹا کہ انان نے کپ فاتح پر اچھال کے گرا دی، خود کے گرد کمفرٹر لپیٹ کر اپنے وجود کو اس میں چھپا لیا تھا۔ باہر نکلو آن، ابھی میں تمہارے دماغ کا علاج کرتا ہوں۔ انان نے کمفرٹر میں سے گھسی انان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ ڈاکٹر تھا، مگر اب اسے لگتا تھا اس کی بیوی اسے ضرور ہارٹ پیشنٹ بنا دے گی۔ اب بتاؤ، تمہارے دماغ میں ایسی باتیں آتی کہاں سے ہیں؟ کمفرٹر میں گھس کر انان کو اپنے شکنجے میں لیتے ہوئے اس کے سر پر 2 چپت لگاتے ہوئے کہا۔ انان نے کسمسا کر اس کے گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، کیونکہ فاتح اپنی ٹانگوں سے انان کی ٹانگیں دبوچے اپنے پاؤں کے آثار میں لیے اس پہ جھکا ہوا تھا۔ میں نے تو ویسے ہی پوچھا ہے، اپنی نظریں فاتح پر ٹکاتے ہوئے ہکلاتے ہوئے بولی، جس پر فاتح نے اپنی گرفت مزید سخت کی تھی۔ تمہارے دماغ میں ایسی باتیں ہی کیوں آتی ہیں؟ کوئی ڈھنگ کی بات نہیں آ سکتی، انان کے چہرے پر جھکتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا تو انان نے پیچھے کو کھسکنے کی کوشش کی تھی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، انان نے جلدی سے کہہ کر اپنی آنکھیں میچ لی تھیں، کیونکہ فاتح کی لو دیتی آنکھیں اور دہکتی سانسوں سے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اپنی کمر پر فاتح کی جان لیوا انگلیوں کے لمس سے حلق تک خشک پڑ گیا تھا۔ کیا ہوتا ہے اور کہاں دیکھا ہے؟ انان کی گردن پر اپنی ناک ٹریس کرتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا تھا۔ انان کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو فاتح کو اپنے آوازوں پر چھاتی محسوس ہو رہی تھی۔
انان کی باتوں کو نظر انداز کیے وہ اس کے وجود میں کھوئے جا رہا تھا۔ گہری سانس بھر کر انان کی خوشبو کو اپنی روح میں اتارا۔ یہی کہ ایک لڑکا اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے تو دوسرا اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے اپنی بیوی کو نہ کراس میرج وغیرہ۔ اس لیے اگر تمہارے بھائی نے میری بہن کو چھوڑا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تم۔ انان اپنی بات مکمل کرتی۔ فاتح نے اس کی باتوں پر سنجیدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ انان کے مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ سب کیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اپنے نرم ہونٹوں سے انان کے ہونٹوں سے جدا کیے تو اس کا سرخ چہرہ ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے ریموٹ پکڑ کے لائٹ آف کی اور گہرے سانس بھرتی انان کو اپنی باہوں میں قید کیا تھا۔ پہلی بات تو ایسا کچھ ہونے نہیں والا ان کے درمیان، اور دوسرے ویسے تو میں ساری زندگی تمہیں چھوڑنے والا نہیں، اسی لیے تو تم میرے مرنے کی دعائیں کر لو یا ایک ہی دن اپنے ہاتھ سے ہی مجھے مار دو۔ آن نے اس سے دبے لبے لہجے میں کہا تو انان نے بری طرح اپنے لب کچل ڈالے تھے۔ تم نے بھی تو مجھے تھپڑ مارا تھا نا؟ انان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور فاتح کو اس کی غلطی کا احساس دلایا۔ اپنے الفاظ یاد ہیں جو تم نے بنا کسی خوف کے ہماری اولاد کے بارے میں کہے تھے؟ لیمپ کی مدھم روشنی میں انان کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، وہ تو میں نے غصے میں کہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کر سکتی ہوں؟ فاتح کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا تو فاتح نے جھک کر اپنے لب انان کے ماتھے پر رکھے تھے۔ آئندہ غصہ ہو مجھ سے لڑ جھگڑ لینا، مگر ایسی بات غصے میں بھی دوبارہ مت کرنا۔ نرمی سے انان کی کمر سہلاتے ہوئے کہا تو انان نے سمجھنے کے انداز میں سر جھک کر فاتح کے گلے کی ہڈی پہ رکھ دیا تھا۔ اور پھر کیا تم لڑتے ہوئے مجھے تھپڑ بھی مارو گے؟ نظر فاتح کی آنکھوں میں تھی۔ فاتح نے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے سینے پہ لگی بیوی کو دیکھا تھا۔ یہ سب کچھ بھلا سکتی تھی مگر فاتح کی غلطی نہیں۔ وہ سب کچھ بھلا سکتی تھی مگر فاتح کی غلطی نہیں۔ اب نہ جانے کتنے سال وہ اس بات کے تانے دینے والی تھی۔ انان کے بالوں میں ہاتھ الجھا کر اس کی کمر کو مضبوطی سے تھام کر انان کا چہرہ اوپر کیا اور گال پر اپنے تھپڑ کے نشان پر شدت سے اپنے لب ثبت کیے تھے اور پیچھے ہوتے ہوئے اسی گال پر اپنے ڈانٹ گاڑ دیے تھے، جس پر انان نے غصے میں اپنے ناخن فاتح کی گردن پر گاڑے تو ہنستے ہوئے فاتح نے کروٹ بدل کے انان پہ جھکایا تھا۔ میری جنگلی بلی۔ انان کے لبوں کو ہولے سے چھو کر اس کے سینے پہ سر رکھ کر آنکھیں موندی تھی۔ باقی کی لڑائیاں صبح کنٹینیو کریں گے، ابھی سوتے ہیں۔ فاتح کے کہنے پر انان اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، جسے محسوس کر کے فاتح کو اپنے رگوں پہ میں سکون سے رعایت کرتا محسوس ہوا اور کچھ ہی دیر میں دونوں نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ حسام جیسے ہی روم میں داخل ہوا تو نظریں موبائل پر بات کرتی حیام پر گئی، جو ٹانگیں صوفے پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھی سامنے لیپ ٹاپ رکھے اس پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ ایک نظر حسام کو دیکھ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تو حسام بھی اپنے کپڑے لیے واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد حسام باہر آیا، تب بھی حیام کو لیپ ٹاپ پر ہی مصروف دیکھ کر حیام کو اپنے حصار میں لے لیا اور تھوڑی حیام کے کندھے پر ٹکا کر نظریں اسکرین پر جمائی جہاں کسی کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ حیام کی گردن سے بال ہٹا کر اپنے لب وہاں رکھے تو لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتی حیام کے پورے وجود میں کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی۔ کسمسا کر حسام کے حصار سے نکلنا چاہا تو حسام نے اپنی گرفت حیام کی گرد سخت کر دی تھی اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا، جبکہ حیام کی گردن پہ اتنا دہکتا لمس چھوڑنے پر حسام مدہوش ہونے لگا تھا۔ ہاں، ایک منٹ۔ اس نے اپنی انگلیاں اس کی شرٹ اپنی شرٹ پہ محسوس کر کے حیام کانپ گئی تھی۔ نہیں، اس نے اس کو روکنا چاہا کیونکہ دوسری طرف کال پر انسپکٹر ارحم موجود تھا اور وہ لوکیشن پوچھ رہا تھا۔ اس نے حیرانگی سے موبائل کو دیکھا۔ جی میم کی انسٹرکشن سن کر حسام نے التجائیہ نظروں سے حیام کو دیکھا، جو حیران نظروں سے حیام کو ہی دیکھ رہی تھی۔ حیام کے دیکھنے پر آنکھ دھگائی۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ یقین
کے قابل لوگوں کو لگا دے، ان کے پیچھے باقی کی باتیں صبح ڈسکس کرتے ہیں۔ ہیام نے جلدی سے فون رکھا تھا تو حسام نے کمر سے تھام کر ہیام کا رخ اپنی جانب کیا تو ہیام نے خفگی بڑی نظروں سے حسام کو دیکھا تو حسام نے ابرو جھکائے تھے۔ آپ کو یہ جھوٹے نکاح کا ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے تھا، انال کو تو سچ بتا دیتے۔ اس نے حسام کو ٹوکتے ہوئے اس کے ہونٹوں کے گرد انگلی پھیرتے ہوئے کہا تو اس نے گہری سانس لے کر فضا میں چھوڑی تھی۔ یہ نہ کرتے تو اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ الرٹ ہو جاتا اور شاید اس میں کسی کو نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ تمہاری ذات تک کی بات فرق ہے، لیکن میں یہ سب ہیام کو نہیں بتا سکتا، ہیام نے نرم لہجے میں کہا تو ہیام نے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ سب کیے تھے۔ تو ایٹ لیسٹ مائسا کو تو بتا دیتے، ہیام نے نظریں اٹھا کر کہا تو حسام نے اٹھ کر ہیام کو اپنی باہوں میں بھرا اور بیڈ کا رخ کیا تھا۔ ہیام کو نرمی سے بیڈ پر لٹا کر لائٹس آف کی اور سائڈ لیمپ آن کر کے ہیام کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ اور تم چاہتی ہو پھر مائسا پھر اس کو قتل کر دے؟ ہیام نے مسکراتے ہوئے کہا تو حسام نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہیام کا مدھم قہقہ گونجا تھا، اور مجھے یقین ہے اب تک تو وہ اس کے ہوش ضرور ٹھکانے لگا چکی ہوگی۔ حسام کے چہرے پر اپنی مخروطی انگلیوں کو پھیرتے ہوئے کہا تو حسام نے ہیام کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر سینے پر دل کے مقام پر رکھا تھا، اور اپنے بھائی سے کہہ کر جو بسام کی بینڈ بجوائی وہ۔ حسام نے ابرو جھکا کر ہیام کو دیکھا تو ہیام نے مسکراتے ہوئے اپنے لب حسام کی ٹھوڑی پر رکھے تھے۔ اب وہ اپنے شوہر کو خود مارتے ہوئے اچھی لگتی بھلا؟ ہیام نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے معصومیت سے کہا تو حسام نے تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ یہ آپ کو کیسے پتا کہ ارحم نے مائسا کے کہنے پر بسام کو مارا تھا؟ حسام کے کروٹ بدل کے خود پہ حاوی ہوتے پر ہیام نے پوچھا تو حسام نے اس کے گلے سے مفرل نکال کر سائڈ پہ رکھا اور اپنے دہکتے ہونٹ ہیام کی بیوٹی بون پر سب کیے تھے، کیونکہ جعلی نکاح فارم وہی لایا تھا۔ حسام کے کہنے پر ہیام نے اپنے بازو اس کی گردن میں باندھ دیے، جو ہیام کی گردن میں چہرہ چھپائے ہیام کی خوشبو کو خود میں اتار رہا تھا۔ تم نے کھانا کھایا تھا؟ یاد آنے پر حسام نے سر اٹھا کر ہیام کو دیکھا تو ہیام نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر نفی میں سر ہلایا تو حسام نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ میں لے کر آتا ہوں، حسام نے اٹھتے ہوئے کہا تو ہیام نے ہاتھ پکڑ کر روکا اور حسام کے سینے پر سر ٹکا دیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں حسام، بس سونا ہے۔ ہیام کی نیند سے بوجھل آواز سن کر حسام نے سائڈ لیمپ بھی آف کیا اور ہیام کو خود میں بھیجی آنکھیں موند لی تھی۔ فاتحین کے زبردستی اٹھنے پر ہی کچن میں ہیام کے ساتھ کھانا بنانے آ گئی تھی۔ فاتحین کے ساتھ انان بھی کچن میں ہیام کے ساتھ کھانا بنانے آ گئی تھی۔ اگر میری ساتھ زندہ ہوتی تو اتنی پیاری معصوم بہو کو شادی کے دوسرے دن کچن میں نہ آنے دیتی، انان نے منہ بسوڑتے کہا تو ہیام نے تعصب سے سر جھٹکا۔ مگر تمہارے ہسبینڈ شوہر تمہاری ساس کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں کچن کے درشن ضرور کرواتا۔ نقصہ تیار ہوا، فاتحین کچن میں داخل ہوا تو فاتحین کی خوشبو اپنے گرد محسوس کر کے انان کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ مصنوعی غصے سے فاتحین کو گھورا، جو خیام کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر انان کو اپنے حصار میں لے کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ سب کر چکا تھا۔ بھائی آپ کیا لیں گے؟ میں بنا رہی ہوں، آپ کے لیے بھی بنا دوں گی۔ ہیام کے کہنے پر انان کی آنکھیں چمکی تھی، جبکہ فاتحین کے نفی میں سر ہلانے پر انان نے منہ بسوڑ کر فاتحین کو دیکھا تھا۔ نہیں، کیا ہوگا؟ تم صرف حسام بھائی کا بناؤ، باقی میڈ بنا لیں گی اپنے ہاتھوں سے۔ فاتحین نے نرمی سے کہا تو ہیام نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ ہم گھر پہ بھی خود کوکنگ کر لیتی تھی، اور جب ہم ہیں تو ملازمائی کیوں بنا کر دیں گی انہیں؟ میں بنا رہی ہوں نا۔ ہیام کے کہنے پر فاتح نے انان کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد انہوں نے کبھی گھر کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ صفیہ بیگم نے بھی کبھی خود سے کچن کا کوئی کام نہیں کیا تھا، ملازمہ ہی بناتی تھی۔ لندن میں ان کے پاس بہترین شیف تھے، مگر اپنی ماں، بہن اور بیوی کے کھانے کی تو بات الگ ہی ہوتی ہے۔ وہ محبت بھرا ذائقہ تو کسی شیف کے کھانے میں نہیں ملتا نا۔ بناؤ، تمہارا گھر ہے، جیسے مرضی بناؤ۔ انان نے بائٹ بنا کے فاتحین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو انان نے اس کے گلے کا حصار توڑ کے باہر نکلتے ہوئے کہا، بنا رہی ہوں میں، ورنہ سارا دن مجھے تانے
سننے پڑیں گے کہ مجھے ناشتہ تک نہیں بنا کے دیا۔ انان نے فریج سے انڈے اور دوسرا سامان نکالتے ہوئے کہا تو فاتح نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ سارا دن نہیں، ساری زندگی، اور میں تو اپنے بچوں کو بھی بتاؤں گا کہ کیسے ان کی امی نے اپنی شادی کے پہلے دن ہی اپنے فرائض سے انکار کر دیا تھا۔ فاتح نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر کہا تو حیام نے کہکا لگایا، جبکہ انان نے گھور کر فاتح کو دیکھا تھا۔ تم باہر جا رہے ہو یا میں آملیٹ کی جگہ تمہیں فرائی کروں؟ انان کے دانت پیس کر کہنے پر پیچھے سے آتے دانیال نے کہکا لگایا تو فاتح نے انان کو آنکھیں دکھائیں، جبکہ دانیال کو بھی گھور کر دیکھا تھا۔ تم کدھر؟ نکلو باہر، وہ باہر ہی کھانا لا رہی ہے۔ دانیال کی گردن میں بازو ڈال کر بنا اس کے ارے کی پرواہ کیے فاتح اسے کھینچ کر باہر ڈائننگ ٹیبل پر لے آیا تھا، جہاں سربراہی کرسی پر حسام بیٹھا نیوز پیپر دیکھ رہا تھا، جبکہ بسام کو اسی جگہ آتے دیکھ کر دانیال نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ یہ تم باہر کدھر سے آ رہے ہو؟ دانیال کے پوچھنے پر بسام نے ٹیبل پر دونوں بازو باندھ کر ان پر سر ٹکایا تھا۔ اپنی بیوی کے پاس سے، بسام نے ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے کہا تو دانیال نے دانت پیس کر اسے دیکھا تھا۔ ایک سے مل آئے ہو؟ ایک کمرے میں یہاں بٹھائی ہوئی ہے، اور میری جو ایک ہے وہ بھی تمہارے چکر میں میکے بیٹھی ہے۔ دانیال کے دانت پیس کر کہنے پر بسام نے کہکا لگایا تھا۔ ایسا مل کے کھا کر کے آیا ہوں، بسام نے سنجیدہ ہو کے سر میز پہ ٹکاتے ہوئے کہا تو فاتح نے اس کی چہرے کی طرف دیکھا جہاں پریشانی صاف واضح ہو رہی تھی۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا مائسا نے تمہیں؟ فاتح نے پوچھا تو بسام نے گہری سانس بھر کے کرسی سے ٹیک لگائی تھی۔ مجھے کہہ دیتی تو اتنا مسئلہ بھی نہ ہوتا، بٹ اس نے تو… وہ تینوں سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ حیام اور انان نے ناشتے کی ٹرے لے کر اسی کی طرف آ رہی تھی تو حسام نے بعد میں بات کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ انان پہلے ہی تم پہ غصہ ہے اور اب یہ والی بات بھی، پہلے ہی اس کی طبیعت خراب ہے۔ فاتح نے جلدی سے بات کو بدل کر کہا تو انان نے دانت پیس کے اس کو دیکھا تھا، جیسے باقی سب چھوڑ اپنی بیوی کی طبیعت کی فکر تھی۔ ٹینشن نہ لو، میں کچھ بھی انان کو نہیں بتاؤں گا، بسام نے بلند آواز میں ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تو فاتح نے دانت پیس کر اسے دیکھا تھا، جبکہ اپنے ذکر پر انان کے بھی کان کھڑے ہو چکے تھے۔ حیام کو ٹیبل پہ کھانا لگاتی دیکھ کر حسام اپنی کرسی سے اٹھا اور ان کی ہیلپ کرنے لگا۔ فاتح، کیا چھپا رہے ہیں آپ مجھ سے؟ انان نے فاتح کو کھینچ کر اس کی طرف اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ بسام سے تو وہ ناراض تھی، کیونکہ اس کی نظر میں تو وہ اس کی بہن کے سر پہ سوتن لے آیا تھا، اس لیے بسام کو بنانا ضروری نہیں سمجھا۔ کچھ نہیں فاقی جان، تنگ کر رہے ہیں تمہیں؟ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے خونخوار نظروں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے انان کو مخاطب کیا تھا، جبکہ حیام نے دانیال اور بسام کو ناشتہ دے کر حسام کے ساتھ والی کرسی سنبھال رہی تھی۔ بتا کیوں نہیں رہے فاتح؟ اگر انان پوچھ رہی ہے تو؟ اب کی بار دانیال نے بھی اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تو فاتح نے دانت پیس کر دونوں کو دیکھا تھا، جبکہ حسام نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ حیام کو اس کے تنگ کرنے کا بتا دیا۔ بھائی دانی بھی تو کہہ رہے ہیں کہ دانی بھائی کہہ رہے تھے کہ تم بھی اس کی نے بھی بسام کی طرح شادی تو نہیں کر لی۔ انان کی نم آواز سن کر فاتح نے اپنے سامنے پڑے پراٹھے اور آملیٹ کو حسد بھری نظروں سے دیکھا اور گہری سانس بھر کر انان کو، جبکہ دانیال اور بسام آرام سے کھا رہے تھے۔ ایسا کچھ نہیں، تمہیں تو مجھ پہ یقین ہے نا؟ جو اب ان کی باتیں سن کے ہنس رہے تھے۔ فاتح نے سخت لہجے میں کہا تو انان نے گھور کر اسے دیکھا اور ناشتہ کرنے لگی۔ یہ لو حیام اور انان، تم لوگوں کا انعام۔ بسام اور دانیال نے پیسے نکالتے ہوئے ان کی طرف کیا تو دونوں نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ یار کہ سب ریسرچ کر رکھی ہے ہم نے، فاتح نے حیام کو کہا۔ ویسے قسم سے آج گھر والی فیلنگ آ رہی ہے، بسام نے ارد گرد اور ٹیبل پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا تو انان نے ناک سکیڑ کے انہیں دیکھا تھا۔ آپ کی تو جنت جیسے آ رہی ہوگی، دو بیویاں جو آپ کو تو جنت جیسی فیلنگ آ رہی ہوگی، دو بیویاں جو مل گئی ہیں۔ انان کے جلے کٹے انداز پر کہنے پہ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی، جبکہ حسام نے اٹھ کر حیام کو اشارہ کیا تو وہ بھی اس کے پیچھے آ گئی تھی، جہاں حسام نے اپنا بیگ گاڑی میں رکھ کر رخ حیام کی طرف کیا تھا۔ بریک فاسٹ سچ میں بہت اچھا تھا،
جب سے امی کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے گزر جانے کے بعد سالوں بعد اپنی بیوی کے ہاتھ کا ناشتہ کھا کے بہت اچھا لگا۔ اس نے مسکرا کے حیام کو دیکھا تھا۔ کچھ ضروری کام ہے، دیکھ کر جلد آ جاؤں گا، اس نے اس کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بتایا تھا۔ حسام نے سکون سے آنکھیں بند کی اور حیام نے سکون سے آنکھیں بند کی اور حسام نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں انتظار کروں گی، حیام نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھا کر کہا تو حسام نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا جس پر حیام کے چہرے پر پل میں گلال بکھرا تھا، تو حسام ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھا تھا، مگر اندر سے آتی ہوئی آوازوں پر حیام نے گڑبڑا کر اندر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ دیکھو نان، بے شک تم مجھ سے ناراض ہو، مگر میں تمہیں سچ میں اپنی بہن مانتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے شوہر پر نظر رکھو، بسام نے معصوم لہجے میں کہا تو فاتن کو انان نے الجھن بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ انان نے تڑک کر فاتن کو خور خوار نظروں سے دیکھا جو اب ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یہی کہ جب تمہارا شادی شدہ شوہر کا ہاسپٹل اپنا ہے تو یہ دوسرے ہاسپٹل میں کیوں جا رہا ہے؟ اس سے بھی یہ سوال نہ آنے والے سوال کر رہے ہیں، بسام دانیال سے کہہ کر اس کی جانب بڑھا اور نان نے خون خوار نظروں سے فاتن کو گھورا تھا، اور فاتن کی قسمت بری کہ فیمیل ڈاکٹر کی ہی اس وقت کال آئی تھی۔ فاتن نے آنکھیں بند کر کے ٹیبل پر پڑے اپنے موبائل کو دیکھا اور پھر گہری سانس بھر کے انان کو، اور پھر جب انان کے ہاتھوں میں آیا وہ فاتن راجپوت کے کپڑوں اور سر کا نشانہ بنا، جبکہ بسام اور دانیال فاصلے پہ کھڑے کہکہے لگاتے فاتن کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ آن رکھو اسے یار، انان جو جیم کی بوتل ہاتھ میں لے کے اس کی طرف بڑھی تھی، فاتن نے ہاتھ سے روکا، مگر انان نے اس کا ڈھکن ہٹا کر فاتن کی جانب پھینکا تھا۔ تبھی حیام وہاں داخل ہوئی اور گھر کا بدلا نقشہ دیکھ کر ہوندکوں کی طرح منہ کھولے کبھی انان کو دیکھتی، کبھی فاتن کے بازو پر جو فاتن کے بازو پر اپنے دانت گاڑ رہی تھی، اور فاتن خود کو چھڑا رہا تھا، جبکہ بسام اور دانیال کہکہے لگا کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ نہیں بسام، بس پہلے یہ ہو جائے پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں، بسام نے فائل بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو شکر ہے اس دن جانے سے پہلے اصغر حیات اور پھپھو میں نے یہ ٹریکنگ چپ لگا دی تھی، ورنہ ان تک پہنچنا مشکل ہو جاتا۔ لیپ ٹاپ پر لوکیشن کو دیکھتے ہوئے اس نے ارحم سے کہا جس نے اس بات میں سر ہلایا تھا، اور جو چپ میں نے تمہیں بسام کو دینے لیے کہا تھا اس کا کیا بنا؟ چپ کی لوکیشن ایکٹیویٹ نہیں ہوئی، ارحم نے سوالہ نظروں میں پوچھا تھا۔ میں نے کہا تھا اس کو، اور کل رات ہی دی ہے بسام کو، اس نے کہا ہے کہ وہ فرا کو یہ چپ لگا دے گا، لیکن رات کو تو ان کی شادی ہوئی ہے، ارحم نے کندھے اچکا کر کہا۔ حیام نے کندھے اچکا کر کہا تو ارحم نے گہری سانس لے کر فائل لی اور کھڑا ہو گیا۔ تم دیکھ لو، بسام سے بات کرو، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ حیام نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ نہیں فکر نہ کرو، وہ کر لے گا، میں اس کو میسج کر دوں گی۔ حیام کے کہنے پر ارحم نے اس بات میں سر ہلایا اور قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ کبرڈ سے بسام کی لائی ہوئی ڈریسز میں سے ایک وائٹ فراک جس کا دوپٹہ اورنج کلر کا تھا اور پیچھے سے گلا کافی ڈیپ تھا، نکال کر شاول لینے چلی گئی تھی۔ بسام روز آتا تھا مگر مائسہ اس سے ناراض ہی تھی، مگر حیام کے سمجھانے پر کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو اس نے آج بسام سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی، یہ بات وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ بسام کی زندگی میں کوئی اور ہو، مائسہ جتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو، مگر اپنی جگہ بسام کی بیوی کے روپ میں کسی اور کو دیکھنا اس کے لیے کافی تکلیف دہ تھا۔ آج وہ دل سے بسام کے لیے تیار ہونا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بسام بھی اتنے دنوں سے کافی شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ لائٹ سا میک اپ کر کے ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہنی، چاکلیٹ براؤن بالوں کو پشت پر چھوڑا
اور پرفیوم اسپرے کیا۔ خود کا تنقیدی جائزہ لے کر ٹیرس کے دروازے کی جانب دیکھا جہاں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ ہیئر برش ٹیبل سے اٹھا کر بالوں میں پھیرا اور وائٹ پیلس کی جانب قدم بڑھائے تھے کیونکہ عنان سے فون پہ بات کرتے ہوئے پتہ چلا تھا کہ بسام گھر پہ ہی ہے۔ بسام جیسے ہی شاور لے کے باہر آیا تو روم میں فرح کو دیکھتے ماتھے پہ بے شمار بل نمودار ہوئے تھے۔ مائسا کی اس دن کی حرکت کے بعد اسے فرح واپس سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر آج وہ پھر اپنے سامان سمیت بسام کے بیڈ روم میں تھی۔ حیام کی بات یاد آنے پر بسام نے کچھ کہنے کی بجائے کبرڈ سے وہ چپ نکالی اور روم میں آیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ بسام نے سخت لہجے میں پوچھا تو فرح نے قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اپنے شوہر کے کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ بسام کے نرم بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو بسام نے خونخوار نظروں سے فرح کو گھورا تھا۔ بہت جلد نہیں خیال آ گیا شوہر کے کمرے کا؟ بسام نے طنزیہ لہجے میں کہا تو فرح نے دانت پیس کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے مجھے تو لوگوں کو میری محبت کی نشانیاں دکھا رہی تھی، اس نے اس کے گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا تو فرح نے ابرو اچکا کے اسے دیکھا تھا۔ کیا شوہر ہوں نا تمہارا؟ پھر ڈرامہ کس بات کا؟ اب گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں قریب آ رہا ہوں تو بسام نے غرا کر کہا تو فرح نے اپنا خشک ہلتے لب پہ زبان پھیر کے اس کی طرف دیکھا تھا جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ نہیں ایسی کوئی بات تو نہیں، میں تو بس… فرح نے اپنے بازو بسام کی گردن میں حائل کیے تھے۔ بسام نے کوفت سے اس بلا کو دیکھا تھا۔ اگر چپ لگانا ضروری نہ ہوتا تو اس کے بازو کاٹ دیتا۔ فرح کے بال مٹھی میں دبوچ کر اس کی کمر میں بازو حائل کر کے اس کا رخ بدلا تھا اور گردن سے بال ہٹا کر اپنے دانت وہاں گاڑے۔ یہ حرکت بسام نے اس لیے کی تاکہ وہ فرح کو چپ محسوس نہ ہو تو تکلیف سے فرح نے سسک کر بسام کو روکنا چاہا جو اب گردن پر چپ لگا رہا تھا، جبکہ فرح بسام کی سخت گرفت میں تڑپ کر رہ گئی تھی کہ تبھی روم کا دروازہ کھلا تو بسام نے فرح کی گردن سے سر اٹھا کر بائیں جانب دیکھا جہاں مائسا آنکھوں میں بے یقینی لیے بسام کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مائسا کو روم میں دیکھ کر فرح نے مسکراتے ہوئے رخ بدل کر بسام کے سینے میں چہرہ چھپا لیا جبکہ بسام فقط چہرہ لیے کبھی مائسا کو دیکھتا جو نیلی آنکھوں میں آنسو بھرے بے یقینی سے بسام کو ہی دیکھ رہی تھی اور کبھی گلے سے لگی فرح کو۔ مائسا نے ہاتھ میں تھامے گلاب کے پھول کو زور سے مٹھی میں مسلا تو قطرہ قطرہ خون زمین پر گرنے لگا تھا اور وہی پھول بسام کی طرف اچھالتے ہوئے باہر کی طرف چل پڑی جبکہ بسام نے تو کسی چھوت کی طرح فرح کو خود سے پرے دھکیلا اور باہر کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ مائسا میری بات سنو، اسٹاپ اٹ رائٹ ناؤ، بسام نے چلاتے ہوئے کہا تھا جبکہ مائسا کے قدموں میں تیزی آ گئی تھی۔ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے جیسے ہی سڑک کے درمیان میں آئی تو بسام نے مائسا کا دوپٹہ کھینچ کر اتارا جس پر مائسا تڑپ کر پلٹی تھی جبکہ بسام نے اس دوپٹے کے دونوں سروں کو تھام کر مائسا کے سر سے گزار کر اپنے اور مائسا کے وجود کو اس میں چھپایا تھا۔ مائسا ابھی کچھ سمجھتی کہ بسام نے کمر میں ہاتھ ڈال کر مائسا کو خود میں کھینچا اور مائسا کے نرم لبوں کو اپنی سخت گرفت میں لے لیا تھا جبکہ بسام کے جان لیوا لمس پر مائسا نے تڑپ کر خود کو آزاد کروانا چاہا، پر اپنی کمر اور ہونٹوں پر لمحہ بہ لمحہ بسام کی شدتوں سے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ مائسا کی سانسوں کو پوری شدت سے خود میں انڈیلتے بسام مائسا کی خوشبو میں بہکنے لگا تھا۔ مائسا کی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو محسوس کر کے نرمی سے پیچھے ہٹا تو مائسا نے گہرے گہرے سانس بھرتے بسام کو خود سے دور دھکیلا تھا جس پر بسام نے خونخوار نظروں سے مائسا کو دیکھا تھا۔ وہ اس کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوچ کے سامنے کیا تھا۔ ہتھیلی پر چوٹ کے نشان دیکھ کر بسام نے سختی سے اپنے لب بھینچے تھے جبکہ بارش کی بوندیں ہتھیلی پر گر کر خون کو صاف کر رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑو، ابھی اس بیوی سے دل نہیں بھرا جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میرا استعمال کر رہے ہو؟ بسام سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے چلا کر کہا تھا۔ جب وہ منظر آنکھوں کے سامنے آتا تھا مائسا کو لگتا کسی نے مرچیں اس کی آنکھوں میں بھر دی ہوں۔ اس سے بسام کے کردار پر شک نہیں تھا مگر آج جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اس کو بری طرح توڑ گیا تھا جبکہ مائسا کی بات پر بسام نے اپنی لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ ہاں نہیں بھرا میرا دل، اب میں تم سے اپنے دل کو بہلا رہا ہوں،
اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ بتاؤ، اپنے شوہر سے ایسا سلوک کرتے ہیں؟ اس نے دبے دبے لہجے میں گھبرا کر کہا تھا اور قدم اپنی گاڑی کی جانب بڑھائے تھے۔ مائسا کو زبردستی کار میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گیا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا جنگلی انسان، مجھے نہیں جانا کہیں تمہارے ساتھ، سخت لہجے میں کہتی مائسا نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس دوران مائسا کا وہ دوپٹہ جو زمین بوس ہوا تھا، بسام نے جھک کر دوپٹہ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لپیٹا اور فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ مائسا کو لا کر بیڈ پر پٹکا اور بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا۔ دوسری بیوی ہے تو صحیح، اسے لے آئے، مگر مجھے جانے دے یہاں سے، اس نے چلاتے ہوئے اس کے گرفت سے چھوٹنے کی کوشش کی تھی، جبکہ حسام اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ بسام دیوار سے ٹیک لگائے جبڑے بھیجے مائسا کو دیکھ رہا تھا۔ ماتھے کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ لیکن تم نے ہی تو کہا تھا، ایک سے دل نہیں بھرا میرا، مائسا کی گردن پر اپنی دہکتی سانسیں چھوڑتے کہا تو مائسا کے ہاتھ ایک دم سے ساکت ہوئے تھے، جبکہ کمر سے سرکتی ہوئی بسام کی انگلیوں کا لمس اپنے پیٹ میں محسوس کر کے مائسا نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ کچھ دیر قبل تم ہی نے کہا تھا کہ اپنی ضرورت کے لیے تمہیں استعمال کر رہا ہوں۔ بسام کے سرد لہجے پر مائسا کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ کپکپاتے ہاتھوں سے دروازے کے ہینڈل کو زور سے پکڑا کہ روم کی فضا میں ایک دم سے مائسا کی چیخ گونجی تھی، جبکہ بسام نے مائسا کو باہوں میں بھر کر بیڈ پہ پٹکا تھا اور اپنی جیکٹ اتار کر مائسا کے چہرے پہ پھینکی تھی، جس پر مائسا نے تڑپ کر بسام کو دیکھا تھا۔ بسام، میں یہ برداشت نہیں کروں گی، اس نے اپنے وجود کو چھپاتے ہوئے کہا تو بسام نے پاؤں سے پکڑ کر مائسا کو اپنی جانب کھینچا اور اپنے دونوں ہاتھ مائسا کے اطراف میں رکھے تھے۔ اور کون کم بخت بات کرنے میں وقت برباد کرنا چاہتا ہے؟ بوجھل لہجے میں مائسا کی گردن پر انگلی ٹریس کرتے کہا تو مائسا کی آنکھیں پل میں نم ہوئی تھیں۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ کچھ دیر پہلے تم ایک اور بیوی کی باہوں میں بھرے پڑے تھے اور اب تم یہاں پر کھڑے ہو، مائسا نے روتے ہوئے کہا اور پلٹ کر اس کے تکیے میں سر چھپا لیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بسام نے ایک تعصب بھری نظر مائسا کے بلکتے وجود پر ڈالی اور گہری سانس بھر کے پیچھے ہوا میں چھوڑی تھی۔ ہم معصوم شوہروں کی کمزوری بھی رب نے چن کر ان بیویوں کے آنسوں میں رکھی ہے، اچھے بھلے انسان کو بے بس کر دیتی ہیں۔ اس نے اس کے بالوں کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اور اس کے بال ایک سائیڈ پہ ہونے کے باعث دودھیا گردن اور کمر واضح ہو رہی تھی اور دائیں کندھے سے تھوڑا سا تیل پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جسے دیکھ بسام کو اپنے گلے میں کانٹے چبھتے محسوس ہو رہے تھے۔ اپنے منہ اور جذبات پہ بند باندھ کر باہر کا رخ کیا تھا اور موبائل نکال کر حیام کو چپ لگانے کا بتایا تھا اور واپس روم میں آیا تو مائسا ابھی بھی رونے میں مصروف تھی۔ ڈر اسے دراز سے زخموں پہ لگانے والی ٹیوب نکالی اور بیڈ پر مائسا کے قریب بیٹھے اس کے ہلکورے لیتے وجود کو دیکھا۔ دونوں جانب سے مائسا کی کمر کو اپنے ہاتھ میں تھام کر اس کی کمر پر اپنی آگ کے مانند دہکتے ہونٹ رکھ دیے تھے، جبکہ بسام کی شدت بھرے لمس پر مائسا نے کسمسا کر خود کو آزاد کروانا چاہا تو بسام نے اپنے ہاتھ کمر سے سرکاتے ہوئے مائسا کے پیٹ پر باندھ دیے تھے، جبکہ کمر پر جامجا اپنے لمس چھوڑنے لگا تھا۔ کمرے کی مانی خیز خاموشی میں دونوں کی بھاری ہوتی سانسوں کا شور برپا تھا۔ مائسا پر گرفت سخت کر کے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما، جبکہ مائسا گہرے گہرے سانس لیتی سرخ ڈوروں سے مزید آنکھوں سے بسام کو دیکھنے میں مہر تھی، جس کی جذبات سے سرخ پڑتی آنکھیں اس وقت مائسا کی ہتھیلی پر مرکوز تھیں۔ نرمی سے مائسا کے ہاتھ پر ٹیوب لگا کر اپنے ہونٹوں سے چھو کر مائسا کی جان نکال دی تھی۔ آئندہ خود کو تکلیف مت دینا، سرد لہجے میں کہتا ایک ایک لفظ کہتا اس نے اس کے ہاتھ تھامے اور اپنے سامنے کیا تھا جہاں زخم پر ٹیوب لگی ہوئی تھی۔ آپ سے کس نے کہا میں نے خود کو تکلیف دی ہے؟ بسام کی بھوری سرخ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
اپنی نیلی آنکھیں گاڑتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو بسام نے جبڑے بیچ کر مائسا کو دیکھا تھا اور اپنا ہاتھ مائسا کی کمر پہ لپیٹ کے اسے خود میں بھیجا تھا۔ مجھے اذیت دینے کا نیا طریقہ ڈھونڈا ہے تم نے، مائسا کی کمر کو سہلاتے ہوئے کہا تو مائسا نے اپنا چہرہ بسام کی گردن میں چھپا لیا۔ آپ کو پھر بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے نا؟ شکوہ کن لہجے میں کہا تو بسام نے تڑپ کر اپنی گرفت سخت کی تھی۔ تمہیں میری ملی تکلیف ہر بار مجھے موت کے نئے روپ سے روشناس کرواتی ہے مائسا۔ تم مجھ سے چھپتی ہو، تم مجھے اپنے آپ کو چھونے نہیں دیتی۔ میرا خدا گواہ ہے مائسا، میری ابھی بھی وہی کوشش ہے۔ تم تھوڑا سا صبر کر لو، تم میرا تھوڑا سا بھروسہ کر لو۔ اس نے اس کی گردن سے بال ہٹا کر وہاں پر اپنے لمس چھوڑتے ہوئے سرگوشی کی تھی اور مائسا نے اس کی شرٹ اپنی گرفت میں سخت کر دی تھی۔ بسام کی سرگوشیوں پر مائسا کو اپنا رواں رواں کانپتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ساختہ سی بڑھنے لگی تھی۔ جب بسام کی جان لیوا قربت میں سانس لینا محال ہو گیا تو کپ کپاتے وجود سے بسام کو خود سے دور کیا اور جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ بسام لو دیتی گہری نظروں سے مائسا کے کمر پر جھولتے چاکلیٹ براؤن بالوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ مائسا اپنے دل میں ہاتھ رکھے اپنی بے ترتیب ہوئی سانسوں دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب بسام نے پیچھے سے مائسا کو اپنے احسار میں لے کر تھوڑی مائسا کے کندھے پر ٹکا کر مائسا کی زخمی کلائی سامنے کی جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اپنے انگوٹھے سے کلائی کو سہلایا تو مائسا نے تڑپ کر خود کو آزاد کروانا چاہا تو بسام نے ایک ہی جھٹکے میں مائسا کا رخ اپنی جانب کر کے اس کے کپ کپاتے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لے لیا تھا، جبکہ مائسا بن پانی کی مچھلی کی طرح بسام کی سخت سے سخت ہوتی گرفت میں پھر پھرا کر ہی رہ گئی تھی۔ تم جانتی ہو تمہاری سانسیں میری طلب ہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری طلب کی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ جب تک تمہاری سانسوں کی مہک میری سانسوں کو معطر نہ کر دے، میری دھڑکنیں سینے میں سر پٹکنے لگتی ہیں۔ تمہارا تو پتہ نہیں، پر میں تمہاری ہر سانس کا عادی ہوں جو تم لیتی ہو۔ جی چاہتا ہے سمیٹ لوں تمہاری سانسوں کو خود میں، اس طرح مدغم کروں کہ واپسی کا رستہ نہ بچے۔ میری طلب، میرا قرار، میری راحت صرف تمہاری سانسیں ہیں، بکھرنے کا جواز تمہاری دوری ہے۔ اس نے اس کے سر سے اپنا سر ٹکا کر بھیگے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی تو مائسا کے کان کی لو سے گردن تک سرخ پڑ گئی تھی۔ بسام کی بے باک سرگوشیوں اور چہرے پہ پڑتی بسام کی گرم جھلسا دینے والی سانسوں سے تپ کی تپش سے مائسا کو چہرے کی جلد جھلستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بسام نے جھک کر نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا اور 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا اپنے بے لگام ہوتے جذبات پر بمشکل بند باندھ کر گہری سانس فضا کے سپرد کی تھی اور مخمور نظروں سے مائسا کے سراپے کو دیکھتا اس کو استحقاق بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں کچن میں کیا ہے کھانے کو، ورنہ آرڈر کر دیتے ہیں۔ اس نے اپنے جذبات سے بوجھل ہوتی آواز پہ قابو پا کے سخت لہجے میں کہا تو مائسا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جب اٹھ کے جانے لگی تو اس نے کلائی سے پکڑ کر مائسا کو روکا تھا۔ مائسا نے سوالیہ نظروں سے بسام کو دیکھا تھا۔ ایک تو تم لڑکیوں کی سمجھ نہیں آتی، ٹھنڈ سے جان نکل رہی ہے مگر کپڑے پہنتی نہیں ہو، اتنی ٹھنڈ ہے۔ اس نے اسے اپنی جیکٹ اڑاتے ہوئے کہا اور تاسو سے بولا تو مائسا کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اور اتنی محبت اپنے شوہروں کے لیے ہی کرتی ہیں، شوہروں کو نہیں تو کہاں پرواہ ہوتی ہے۔ اس نے منہ بنا کر کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے دیوار سے سر ٹکا دیا تھا۔ بیوی کے دکھ سکھ، اس کی ضرورتوں اور بیوی کی ذات سے جڑی ہر چیز کی پرواہ صرف اس کے شوہر کو ہی ہوتی ہے۔ مائسا کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے اس نے کہا تو مائسا نے آنکھیں گھما کر بسام کو دیکھا اور اپنا ہاتھ چھڑوا کر فریج کھولی، فروزن کباب اور رولز نکال کر چائے بنانے کے لیے رکھی تھی، جبکہ بسام نے اپنا احسار مائسا کے گرد باندھ کر تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی تھی۔ اب مجھے جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھا تمہارے شوہر کا دل کتنا بڑا ہے، 2 بیویوں کا پیار اس میں سما گیا ہے۔ یہ بات کہہ کے بسام نے ہونٹ تلے لب دبائے تھے، جبکہ مائسا نے اپنی کہنی بسام کے پیٹ میں ماری تو وہ کرا کر رہ گیا۔ زہر لگتی ہے وہ مجھے،
اس نے دانت پیس کر کہا تو بسام نے بمشکل اپنا قہقہہ ضبط کیا تھا۔ لیکن تم تو مجھے شہد جیسی لگتی ہو، اس نے پلٹ کر اس کو کہا تھا۔ بات پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے زہر سے بھی زیادہ بری لگتی ہے۔ اس کے کہنے پر بسام نے مسکراتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا جو اپنے بالوں کو جوڑا بنا کر لپیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہونے یا نہ ہونا میرے لیے معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ مجھے بھی اچھی نہیں لگتی۔ مائسا کے بالوں کا جوڑا بنا کر اس کی دودھیا شفاف گردن پر اپنے لب رکھے تو مائسا نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی، جس پر بسام نے مسکراتے ہوئے کیبنٹ کا رخ کیا، کپ نکال کر مائسا کو دیے تھے اور پھر مائسا کو ہزار میں لے کر نظریں اس کے دودھیا ہاتھوں پر ٹکا دی تھی۔ تمہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ تم کب مجھے اچھی لگتی ہو اور کب بری لگتی ہو، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ میں ہر وقت تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں یا صرف تمہیں سوچتا ہوں؟ مجھے صرف تمہاری حرکتیں پسند آتی ہیں۔ میں جب بھی کام میں مصروف ہوتا ہوں تو تمہیں ہی سوچتا ہوں۔ کبھی کام کے دوران تمہاری کوئی بات یا حرکت یاد آتی ہے تو میرے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، جسے کبھی کبھی میں خود سے انجان ہوتا ہوں۔ اور کچھ باتیں جو تمہاری مجھے بری لگتی ہیں، ان کی یاد آنے پر میں بے حد خوش بھی ہوتا ہوں اور اداس بھی ہو جاتا ہوں۔ اور جب غصہ آتا ہے تو دل کرتا ہے کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دوں۔ تم میرے دماغ پر بری طرح حاوی ہو، اور جب تم پہ پیار آتا ہے تو اتنی شدت سے آتا ہے کہ کیا بتاؤں۔ مجھے تمہارے اس نے اس کو اپنے اوپر گھسیٹتے ہوئے کہا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سلیب پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ بوجھل کمیر لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تو مائسا کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اپنی لرزتی پلکوں کو بار بار جھکا دیا جبکہ اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو بسام کے ہاتھوں میں قید دیکھ کر اتنی ٹھنڈ میں بھی مائسا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ کون سی بات بری لگتی ہے؟ اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کر کے بسام سے پوچھا جو اس کے ہاتھوں پر اپنی نظر جمائے کھڑا تھا۔ مائسا کے پوچھنے پر اپنی بری آنکھوں کو اٹھا کر مائسا کی طرف دیکھا تھا۔ جب تم مجھ سے دور جانے کی بات کرتی ہو، اپنے آپ کو اذیت پہنچاتی ہو، ناراض ہوتی ہو اور مجھ سے دور ہوتی ہو تو یہ سبھی باتیں میرے سینے میں آگ بھر دیتی ہیں۔ تم میری بیوی ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تمہاری ان حرکتوں پر مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ تمہارا میرے پاس ہونا میرے دل میں سکون بھر دیتا ہے۔ تمہارا ہونا میرے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے۔ میرے جینے کے لیے میں تم پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوں۔ تمہارا میرے دل کے ساتھ ہونا، دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر انگوٹھے کو مائسا کے ہونٹوں کے قریب پھیرتے ہوئے مسکراتے لہجے میں کہا تو مائسا کو بسام کا ایک ایک لفظ اپنے دل میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ بسام کی محبت، اس کے الفاظ مائسا کو سرشار کر رہے تھے۔ آنکھیں بے ساختہ ہی نم ہو گئی تھی۔ یہ تم بیویوں والے ہتھیار تھوڑے کم کرو، ناراضگی کم دکھایا کرو۔ اس کے کہنے پر مائسا جھجکی تھی تو اس کی بے ساختہ ہنسی کچن کی فضا میں گونجی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر کباب پلیٹس میں نکالنے شروع کر دیے اور چائے کپوں میں ڈال کر ٹرے میں رکھی تھی۔ اپنے چہرے پر مائسا کی نظریں محسوس کر کے بسام نے ابرو اچکا کر مائسا کو دیکھا تھا، جو آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے مسکراتے ہوئے بسام کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بسام کے دیکھنے پر ہنستے ہوئے قدم بسام کی جانب بڑھائے اور بسام کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر پاؤں بسام کے پاؤں پر رکھ کر اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا تو بسام کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ I love you unconditionally۔ مائسا کے خوبصورت اظہار پر بسام نے اس کے ماتھے کو اپنے
होंठों से छुआ। बस इतना ही? बसाम ने अबरोच कहा तो मायसा ने नफ़ी में सर हिलाया था। मेरी सांसों में अपनी सांसें शामिल करके मुझे ज़िंदगी देने के लिए भी और मेरी हर गलती को नज़रअंदाज करने के लिए भी मैं आपसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मायसा ने नज़र झुकाकर कहा तो बसाम ने मायसा के चेहरे पर झूलती आवारा लट को कान के पीछे अड़ासा था। जान लेने का इरादा है क्या? बसाम के कहने पर मायसा ने उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर पीछे किया था। बीवियों की आंखों में तो आंसू आते हैं। बीवियों की तो सारी जान शोहरों की जान के साथ बंधी होती है। बसाम उसने ये कहा तो बसाम का दिलकश कहका फिजा में गूंजा था। बीवियों का इज़हार होता ही बड़ा जानलेवा है। बस क्या करें? बसाम ने कदम लाउंज की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो उसने दांत पीसकर बसाम को देखा था। उसके पास इतने सबूत नहीं थे जो मुझे उनका केस भी काफ़ी हल्का लग रहा है। जीतने के कोई चांसेस नहीं थे। अदालत से निकलते हुए उसने कहा तो नबाल ने मुस्कुराकर सर झटका था। वैसे भी मेरी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते और इतने कम मुआवजे में आप भी कैसे राज़ी हो गई? कुछ समझ नहीं आ रहा। वकील ने हैरानगी से इस्तफसार किया तो उसने रुक कर उसकी जानिब देखा था। मुझे मुआवजे से ज़्यादा जीतने से फ़र्क पड़ता है। किसी केस या किसी काम से हमें कितना मुआवजा हासिल होता है तो शायद हम कभी भूल ही जाएंगे, लेकिन अपनी जीत हमेशा याद रहती है। सच के लिए लड़ी हुई लड़ाई याद रहती है और यही बसाम राजपूत का मुआवजा है।